لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں۔ آپ دیکھیے، سروے کیجئے کہ جس کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے اس انسان سے اس کی قدر پوچھی، جس کے پاس زبان تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، اس انسان سے پوچھے کہ اس کی قدر اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، فرمایا پھر اس کا یوز، اس کا استعمال بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح رب العالمین نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ آج کا عنوان معاشرے کے ایک سنگین جرم جو ہے اس پہ بیان کرنے کا کچھ ارادہ ہے، اور زبان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بول صرف انسان کا اس کے جہنم جانے کے لیے کافی ہے، اور ایک بولا ہوا خوبصورت نیکی والا اچھے کام والا بول انسان کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک بول ہی کافی ہے۔ فرمایا بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایسے کلمات بولتا ہے اپنی زبان سے کہ بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس بول کی وجہ سے یہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر گر جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس بول کی اہمیت اور فضیلت کہ ایک شخص کی شادی نہیں ہوئی، ساری کی ساری عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں، کسی کو چھو بھی نہیں سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا، بوسہ بھی نہیں لے سکتا، لیکن ایک بول صرف ہے۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے قبول ہے یا نہیں، قبول صرف ایک بول چھوٹا سا، اس وجہ سے اللہ رشتوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی بن چکی، جو چاہے دل وہ کرو، اس کے ہاتھ کا کھاؤ پیو، اس کے ساتھ سیر بھی کرو، جو دل کرتا ہے کرو۔ اللہ رب العزت نے قبول ایک بول کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ پھر انسان زندگی بسر کرتا ہے، ایک صرف بول بولتا ہے طلاق کا، تو وہ اتنا ہی قریبی رشتہ کہ جس سے زیادہ قریبی رشتہ انسان کا کوئی بھی نہیں، وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا صرف طلاق ایک لفظ کی وجہ سے۔ اتنی بولوں کی ان کی اہمیت ہے، زبان سے جو بھی بولیے وہ مثال اپنے ذہن میں رکھو، پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر لفظ ادا کرنے سے پہلے انسان یہ غور کرے، یار میں کسی کے بارے کو غیبت اور چغلی تو نہیں کر رہا، اس وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، اس وجہ سے کوئی انسان پریشان تو نہیں ہوگا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ فرمایا جب تم نے انسان پہ رحم کرنے کا سوچ لیا، اس کا خیال کرنے کا سوچ لیا، اللہ رب العزت عرش پہ تمہارا خیال بھی کرے گا، تمہاری عزت کی خود حفاظت بھی فرمائے گا۔ اتنا سنگین۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک کی خدمت کرنے آتا، آپ کو دباتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے کام کاج کر دیتا۔ چند دن نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سے ابا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا آؤ اس کے گھر چلے۔ جب پتہ چلا گھر پہنچے بیمار ہے، نبی پاک نے تیمارداری کی اس بچے کی، اور بچہ مسلمان نہیں یہودی کا بچہ ہے۔ اب میرے بھائیوں سنیے، غور کیجئے اس بول کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک نے جب تیمارداری کی، آپ نے فرمایا بچے قل لا الہ الا اللہ، فرمایا آخری وقت تیرا قریب ہے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، قسمت اچھی، اس باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، جو تجھے ابو القاسم رسول اللہ کا رسول کہتا ہے نا، میری طرف سے اجازت ہے اس کی اطاعت کر۔ قسمت بس پھر وہی کہ اچھی تھی، آخری وقت اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، صرف لا الہ الا اللہ، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صلہ رحمی نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی نیکی نہیں کی۔ اب اس بول کی اہمیت دیکھیے، جو زبان سے انسان بولتا ہے،
میرے بھائیوں دسو اس بچے نے کی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب اتنی بات کی روح پرواز ہوئی، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو، اس کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، میں شکر تعریف اس اللہ کی کرتا ہوں جس اللہ نے اس بچے کو لا الہ الا اللہ بول کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اتنا سا بول، یہ بول ہی تھا۔ صحیح البخاری کی مشہور حدیث بطاقہ کے نام سے یہ ایک بول تھا۔ آپ نے فرمایا زانیہ عورت تھی، زنا کر کے جا رہی تھی واپس۔ امام بخاری اور فتح الباری کے اندر امام نے اجر اسقلانی فرماتے ہیں زنا کر کے واپس جا رہی ناپاک عورت، غسل بھی نہیں کیا۔ لیکن اب دیکھیے گا نبی پاک نے فرمایا اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف فرما دیا، کتے پہ رحم کیا۔ اس کے بعد حدیث بطاقہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، فرمایا ایک شخص سے 99 دفتر گناہوں کے تا حد نگاہ جدھر انسان کی نگاہ جاتی ہے آخر تک، فرمایا اس کے سارے کمرے رجسٹر بھرے ہوئے، 99 دفتر، 99 کمرے گناہوں کے۔ فرمایا اگر وہ رکھے جائے نا آسمان اور زمین گناہوں سے بھر جائے، لیکن اللہ کے سامنے آیا اتنے گناہ، فیصلہ ہونے لگا جہنم میں جائے گا۔ بطاقہ ٹکڑا ایک گرا، فرمایا پرچی، تو آپ بول کے بتائیں اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ۔ اتنی اہمیت والا یہ کلمہ زندگی نے ساتھ دے یا نہ دے، پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی یہ کلمہ۔ اب زبان کا یہ بول، فرمایا جب یہ ٹکڑا اوپر سے گرا، اللہ نے فرمایا یار ایک نیکی ہے کیجئے، 99 دفتر گناہ دینے، ایک پلڑے میں یہ رکھو، ایک پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے رکھ کے تولو تو صحیح۔ فرمایا کہتا ہے اللہ اے ٹکڑا چھوٹا یا پرچی انہیں پارے میرے رجسٹر گناہ دے، یہ کرے گا کیا؟ فرمایا اللہ نے کہا تجھے توحید کا اس کلمے کا جو زبان سے تو نے کہا ہے نا، زبان بھی میری نعمت ہے، کلمہ بھی میری نعمت ہے، تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا جب وہ رکھ کے تولا گیا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، لا الہ الا اللہ یہ بول والا کلمہ باری ہو گیا، فرمایا یہ بندہ اس وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہے اس زبان کا بول۔ ہمارے تو بول ہی بڑے گندے، ہم نے تو جدھر بیٹھنا ہے گند بکنا ہے۔ بس جس مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے وہ کام گو ہے، یا مجلس کے اندر بیٹھا بیٹھا آپ غور کیجئے، سروے کریں آپ، مجلس کے اندر بیٹھا بیٹھا وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور بولتے صحیح تو گل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار تسی کرو میں سن رہا ہوں، اور تو ہے گئی بڑا پراؤڈی ہے، تو ہے گئی غصے والا ہے، اے بڑا رکھ ہے، وہ ان دنوں مجلس سے بیٹھی ہو صحیح کسی بھی مجلس کے اندر ایسے بول کر کے رکھ دے۔ یہ ہوتے ہیں نا ہمارے الفاظ، یہی الفاظ، وہ شاید اللہ کا ذکر کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ ایک نسخہ بتاتا ہوں کامیاب ہونے کا، صرف ایک نسخہ محبوب بتائیے۔ فرمایا من صامت نجا، جو بندہ خاموش رہا، غیبت چغلی سے بچا رہا، جھوٹ سے بچا رہا، کسی کو گالی دینے سے بچا رہا، لان تان کرنے سے بچا رہا، کوئی بری بات فحش بات کرنے سے بچا رہا، من صامتا جو خاموش رہا، فرمایا نجا، اس کے کامیاب ہونے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے یہ بات ہی کافی ہے، صرف من صامتا نجا، فرمایا خاموش رہو۔ لیکن ہم اسے اس انسان کو ہی برا کہہ دیتے ہیں، بھائیو صحیح ہے نے بس سانو بور کر کے، اور جس مجلس کے اندر غیبت اور چغلی نام کریں کہتے ہیں یار چس نہیں آئی، 2 گھنٹے دی مجلس بیٹھے کی تھی، کھاتا پیتا بھی مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، وہ مزہ کیوں نہیں آیا، کسی کا گوشت تو نہیں کھایا میرے بھائی کا۔ قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، جس نے کسی کی جاسوسی کی یا غیبت کی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا وہ سمجھے اس نے اپنے بھائی کا زندہ یعنی مردہ کا گوشت کھایا۔ رسول اللہ کے پاس 2 اصحاب تشریف فرمائے، صحابہ بھی مسلمان، صحابہ بھی ایمان والے، اور جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ اکرام، لیکن ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان پہ بحث کرنا جائز نہیں۔ صحابہ سارے جنت کے اندر داخل ہو چکے، لیکن وہ مسلمان تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، غلطی ہو جاتی تھی۔ 2 صحابہ نے نماز کے بعد نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی معیت کے اندر رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، اچانک آپ کے کانوں میں آواز پڑی ایک اپنے بھائی کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں۔ پیر کا دن اللہ کی طرف سے، رسول اللہ بھی پیر کا روزہ رکھتے اور بعض صحابہ کرام بھی پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اب انہوں نے جب چغلی کی، نبی پاک نے دونوں کو بلایا، فرمایا یار میرے نہ نماز پڑھی جی یا رسول اللہ، فرمایا وضو بھی تھا جی محبوب پیغمبر، فرمایا تمہارا روزہ بھی ہے یا نہیں، جی بالکل روزہ ہے۔
آپ نے فرمایا تمہارا روزہ افطار ہو گیا، تمہارا وضو ٹوٹ گیا اور اللہ نے تمہاری نماز قبول نہیں کی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو اور کسی اور دن روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ سیدھے مسیطے بیٹھے ہیں، ادھر ہی جدھر ہم نے نماز پڑھی ادھر ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ جی یا رسول اللہ تھوڑی سی بات اس کے متعلق کی ہے۔ فرمایا اگر وہ ادھر ہوتا تو اس کو یہ بات اچھی لگنی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ، انہیں پیڑا فیل کرنا سی، برا فیل کرنا تھا۔ فرمایا اس وجہ سے، اس کی چغلی کی وجہ سے اللہ نے تمہارا روزہ بھی قبول نہیں کیا اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اتنا سنگین جرم ہے، تیسے چسکے رہ رہ کے اس کو کرتے ہیں، چسکے لے لے کے۔ ان کے بارے گل پتہ لگی، فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، جہنمی ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ یہ بندے کا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا یہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، صرف اتنی بات۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 6056 اور صحیح مسلم کے اندر 169 اس حدیث کا نمبر ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رازدان مصطفیٰ کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے راز کی باتیں، فتنوں کی باتیں، قیامت کے قریب ہونے والے منافقین جو کیا کریں گے ساری ان کو بتائیں۔ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا، اللہ کا رسول کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں۔ بھائی جان یہ تو اللہ معاف فرمائے، علماء بھی ہوں وہ بھی اس کے اندر شریک، عام انسان ہو وہ بھی اس کے اندر۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے بچیے، اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سنگین ہے میرے بھائیو۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ادھر ہم گرم کولی نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ میں چھاتا بن جاتا ہے، ہاتھ لگے فوراً پیچھے، اور یار وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لا یعنی قیل و قال بری باتوں کو چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا، پھر کہا جاتا ہے، آپ نے یہ بھی سنا وہ کیتی تے نہیں نا غیبت چغلی، انہیں کیتی ہے سنی ہے نا ان کی گل، کیتی تے نہیں، میں کس گل کا گناہگار؟ اب رسول اللہ نے اس کے متعلق کیا فرمایا وہ بھی سنیے۔ فرمایا برابر کا شریک کرنے والا اور چغلی سننے والا۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھا جائے تو ہر حرف کی کتنی نیکیاں بھائیو؟ پھر بولیے تو سنا جائے لیول کی نیکیاں رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اگر چغلی کی جائے، سنی جائے، کی نہ جائے، پھر بھی برابر کا شریک۔ اور آپ نے فرمایا جس انسان نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت چغلی نہ ہونے دی، اس کی عزت کی حفاظت کی، کل قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے میں جہنم سے تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اب عرب کے اندر رواج تھا، دہیہ قلبی سے آبی رسول بھی بنے بعد میں، روتے ہوتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کے، محبوب پیغمبر میں نے اپنی زندہ درگور بچی کو کیا، چھوٹی سی بچی کو۔ عرب میں رواج تھا، بچی ہو جاتی اس کو منحوس سمجھا جاتا، برا سمجھا جاتا، میں نے محبوب ان کے تانوں سے بچنے کے لیے نا میں نے اس کو زندہ درگور کیا، مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب ایک بندہ زندہ درگور کرتا ہے، اپنی بچی کو دفن زندہ کو کر دیتا ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ تو اگر ایک شخص دفن کر کے گیا ہے، آپ میں سے کوئی شخص آیا، اس نے فوراً دیکھا اس بچی کو باہر نکالا ہے، وہ بچی کی جان بچ گئی، ایمان سے بتائیں کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا پہاڑوں جتنا اجر کہ اس نے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، فرمایا جس نے ایک شخص کی، صرف ایک شخص کی جان بچائی، اس نے ایک کی نہیں بلکہ احیا الناس جميعا، ساری کی ساری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ اگر اجر لینا چاہتے ہیں، زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، ایک نسخہ، ایک کیمیا رسول اللہ نے بتایا، تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کے بارے بات نہیں ہونے دی، اس کی غیبت اور چغلی روکی، کرنے والے نے کی، اس نے کہا یار میرے سامنے گال نہ کری، اے کی گال ہوئی، وہ ادھر نہیں تو اس کے بارے باتیں کرتا نہیں، یار میرے سامنے نہیں، میں نے نہیں سننی، یہ اس کی تھوڑی سی عزت اور دفاع کیا، فرمایا اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ اس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ اور یہ عام انسان، عام ہستی نے نہیں کہا، قرآن
فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری دنیا بولتی ہے اپنی مرضی سے، لیکن رسول اللہ بولتے ہیں کس کی مرضی سے؟ صرف اللہ کی مرضی سے۔ فرمایا یہ اس رسول نے بات کی کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اس کی عدم موجودگی میں۔ فرمایا اس شخص کو اللہ زندہ درگور دفن کی ہوئی بچی کو زندگی بخشنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ بتائیے اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 700 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، یا پھر اللہ جانتے ہیں، یہ جو اس نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتایا اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے اس کی عدم موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب اس کے بارے ایسی بات ہو، وہ ادھر اگر موجود ہو تو اس کو وہ بات بری لگے۔ فرمایا جس نے ایسی بات کی اس نے غیبت کی۔ ایک صحابی رسول نے کہا ان کان فیہ، اگر وہ بات اس میں ہو یا رسول اللہ، ہم نے کہا وہ سگریٹ پیندا ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کا پردہ ہم نے کھولا، تو پھر اگر اس میں وہ چیز ہو تو پھر تو نہیں نا چغلی۔ فرمایا اگر اس میں وہ بات ہو، یہی تو غیبت اور چغلی ہے۔ اگر اس میں وہ بات نہ پائی جائے فقد بہتہ، پھر تم نے اس میں بہتان لگایا۔ ہم کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کہنے انہوں نے ویکھی میں 10 پتا دیا گا، ہن ویکھی تے صحیح میں تے سارے راز کھول لینے، پھر جو اس کے اندر نہیں بھی پائی جاتی بات وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ لو میں خود ویکھیا میرے نال گھومدا ہوندا سی، میرا کلیگ ہے، میرے آفس ہوندا ہے، میرے نال ہی تے ہوندا ہے، اینج بھی کردا سی، وہ بات نہیں بھی لیکن ہم اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایسی بات کی جو اپنے بھائی کے اندر نہ پائی جائے، فرمایا اس نے اس پہ بہتان لگایا ہے، اور بہتان کا اتنا سنگین یہ جرم ہے، اگر ایک غیر شادی شدہ میرے بھائیوں زنا کرے نعوذ باللہ تو اس کی سزا کتنی ہے آپ بتائیے؟ 100 کوڑے۔ کتنی سزا؟ جس نے کسی پہ بہتان لگایا نبی پاک نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور قیامت والے دن اگر وہ توبہ کے بغیر مرا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا ہمیشہ کا جہنم کے اندر رہے گا۔ اتنی بری چیز ہے یہ بہتان۔ بچا لیجئے اپنے آپ، اپنی آل کو، اپنی نسل کو۔ عورتیں، سوتن، کوئی بابی، کوئی دودھ، یہ جو رشتے ہیں اس کے اندر یہ بڑی چیز پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کرنا۔ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے من نجات، نجات کس طرح ممکن ہے؟ نجات کا معنی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جو چلا گیا فقد فاز، یہ نجات پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے کس طرح بچا جائے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، کنٹرول میں رکھ اپنی اوپر اپنی زبان کو، اس سے بری بات نہ کہہ۔ رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت، صرف 2 چیزوں کی دے دو صحابہ، میں تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صحابہ کے لیے خاص نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والا۔ یا صاحب بتائیے وہ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، ان 2 چیزوں کو مجھے ضمانت تم دے دو، اللہ کا رسول تمہیں نبوت والی زبان سے بیٹھے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ صرف 2 چیزیں میرے بھائیوں دیکھ لو، عدالتیں، تھانے، کچہریاں بری ہوئی ہیں ان 2 چیزوں کی وجہ سے۔ زنا ہو رہا ہے، کوئی اپنی بہن سے کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی سے کر رہا ہے، کوئی اپنی بھابھی سے کر رہا ہے، کوئی اپنی ہر ایک رشتے کے ساتھ زنا، اس وجہ سے۔ اور یہ زبان کے بول، کوئی بولا ایسا جملہ ایسا کلمہ پکڑ کے تھانے، ادھر سے عدالت، کچہریاں، جیلیں بھری ہوئی ہیں ان 2 وجہ سے۔ فرمایا صرف 2 چیزوں کی ضمانت دو، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ عقبہ بن عامر، یا رسول نجات کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، کنٹرول کر اپنے اوپر اپنی زبان کا، اس سے بری باتیں نہ کہہ، ایسی باتیں جو جنت سے دور کر دے، جہنم کے قریب کر دے، میرے بھائیو ایسی باتیں نہیں کہنی۔ رب عزت کی قسم جس طرح بتایا لا الہ الا اللہ، ایک بول اسے جنت میں لے گیا۔
اسی طرح جہنم میں بھی کوئی بعض بول لے کے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے بول اللہ کو پسند بھی پڑے۔ بیٹھیے ذکر کریں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ ایک طرف یہ 4 جملے ہوں، بھائیو پڑھیں آپ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اور آگے واللہ اکبر، اللہ ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے۔ فرمایا ایک طرف یہ 4 جملے ہوں اور ایک طرف مجھے دنیا کی بادشاہت عطا کی جائے، میری بیویاں ہوں، میرے بیٹے ہوں، میرے بچے ہوں، قرآن ہو، حدیث ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، صحابہ ہو، صحابیات ہو۔ فرمایا اور ایک طرف صرف یہ 4 بول ہوں، رب عزت کی قسم محمد کو ساری دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بڑھ کے اگر پسند ہیں تو یہ 4 بول پسند ہے۔ اور حدیث قدسی فرمایا اللہ بھی کہتا ہے جتنی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا دے ہوتا ہے سورج طلوع، فرمایا ساری جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان چیزوں سے بڑھ کے اگر اللہ کو کوئی بول پسند ہے تو یہ 4 بول ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھیے، غیبت چغلی ہونے لگے فوراً اللہ استغفر اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیے۔ فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ وبحمدہ، آپ بھی پڑھ لیں کون سا کلمہ؟ فرمایا یہ کلمہ پڑھ لیا صرف اتنا سا، کتنا کو ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ فرمایا یہ جملہ اس نے پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، مجھے اپنی عزت، کبریائی، ربوبیت اور رب ہونے کی قسم ہے یہ شخص یہ 100 مرتبہ یہ جملہ کہے میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دوں گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی سارے کے سارے معاف فرما دوں گا۔ یہ جملے پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، جنت میں جانے کی ضمانت۔ فرمایا تمہیں یہ ابو موسیٰ اشعری کا ہاتھ نبی پاک نے پکڑا، فرمایا یار تینوں میں ایک شہر ہے دسا جدھر اللہ کا عرش ہے، جدھر اللہ کا کیا ہے؟ عرش۔ فرمایا اس عرش کے نیچے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق تمہیں نہ بتاؤ؟ ایک حدیث فرمایا من کنوز الجنہ، کنز من کنوز الجنہ، عرش کے نیچے خزانے نہیں بلکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ تمہیں بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں محبوب بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کر تمہارے جنت میں جانے کے لیے یہ کلمہ ہی کافی ہے، اور کیا چاہیے؟ پھر کہتا ہوں، فرمایا کس نے ہے؟ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ فرمایا اس نبی نے ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ وہ محبوب کہ جس کو آسمان سے اللہ کے فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں، یہی بول جنت کے قریب کرنے والا، یہی جہنم سے دور کرنے والا ہے۔ اور کچھ بول صحابہ اکرام نے ایسے بھی پڑھے، نبی پاک نے فرمایا آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے ہیں، حدیث سنیے، نماز پڑھا رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی شان عزت عظمت کے کیا کہنے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نبی پاک کی معیت میں، نماز پڑھتے پڑھتے ایک صحابی رسول لیٹ آئے، جب نبی پاک نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس اللہ نے پکار جس بندے نے اس کی حمد بیان فرمائی ہے، جب یہ کلمات کہے صحابی رسول نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھیں، ربنا لک الحمد، آگے طیبا مبارکا فیہ۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب اتنا کلمہ پڑھا نبی پاک نے سلام پھیرا ہے، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا ہے، فرمایا میرے صحابہ من المتکلم آنفا، ابھی یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اس نے ایسے کلمے کہے ہیں، جب اس نے یہ کلمات کہے ہیں میں نے اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا ہے، آسمان سے اللہ کے 38 کے قریب فرشتے نازل ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کلمات اکٹھے کیے اور اللہ کے سامنے جا کے ان کو پیش فرمایا ہے۔
اللہ کے سامنے پیش کیا. ایک حدیث ایک صحابہ رسول نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. فرمایا میں نے دیکھا 13 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور یہ کلمات اٹھا کے عرش پہ لے کے گئے ہیں. ان کلمات نے اللہ کے عرش کا طواف شروع کر دیا ہے. اللہ نے ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے اللہ پڑھنے والے کو جنت عطا کی جائے. میں اللہ مانے گا ان کی بات. یہ کلمات جنت کے قریب کرنے والے اور جہنم کے بھی قریب کرنے والے اگر برا کلمہ ہوگا. میرے بھائیو میں آپ کے سامنے لاسٹ پہ وہ باتیں چھوڑے غیبت اور چغلی ہم کرتے ہیں, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فرمائے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ, غیبت اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ حیران ہوئی, یا زنا کرنا کسی سے, عزت کسی کی خراب کرنا, اس سے بڑا گناہ غیبت؟ کہا ہاں زنا کرتے ہو تم اللہ سے معافی مانگتے ہو, اللہ معاف فرما دیتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. کفل کو معاف نہیں کیا, اتنا بڑا زانی. لیکن جب لوگ گئے تو بخاری شریف کی حدیث ہے, دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر الکفل, لوگوں کفل کو تانا بھی نہ دینا زانی ہونے کا, اللہ رب العزت نے کفل کو معاف فرما دیا. فرمایا وہ اللہ سے معافی مانگے معاف ہو جائے گا. لیکن یہ غیبت اس سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت اور چغلی کی ہے, اللہ تب تک معافی نہیں فرماتا. نبی پاک معراج پہ گئے, فرمایا میں نے دیکھا جہنم کے اندر مرد اور عورتیں تانبے کے ناخن سے اپنا جسم چھلنی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جب اپنے بھائی اور بہنوں کا گوشت کھاتے تھے, غیبت اور چغلی کرتے تھے, اللہ نے ان کو ویل سب سے جہنم کے نچلے گڑھے میں گرایا اور ان کو تانبے لوہے کے ناخن دیے ہیں, قیامت تک اس سے اپنا چہرہ اور اپنا جسم نوچتے رہے. اتنا یہ سنگین جرم. آئیے اب کوئی جملے ایسے بھی ہیں جو ہم بول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیا کہتے ہیں؟ وہ چپ کر لانا تیرے تھے. ہوتا ہے یا نہیں ہے ہمارا جملہ؟ لانتی اور لانتیا, یہ جملے ہم بولتے ہیں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو. میرے بھائیوں حدیث سنیے, رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی مسلمان کو لانتی کہا اس کو قتل کرنے کے برابر اللہ اس کو گناہ عطا فرمائے گا. قتل کرنے کے برابر, ان قتل کر دو وہ چنگا نہیں, قتل کرنے کے برابر اس کو اللہ گناہ عطا فرمائے گا جس نے کہا لعنت تیرے پہ. اور دوسری حدیث اس کے ساتھ ساتھ وہ کافرہ, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی ہم کہہ جاتے ہیں وہ کافرہ, وہ لعنتیا, وہ خبیثہ. فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا. عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح البخاری کے اندر 6004 اور صحیح مسلم میں 111 اس روایت کا نمبر ہے. فرمایا جس مسلمان نے ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدهما, فرمایا کسی نے کسی کو کافر کہا اپنے مسلمان بھائی کو, اگر تو وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہی جملہ تجھ پہ دوبارہ واپس لوٹے گا اور اللہ اس جملے کی وجہ سے تجھے کفر میں واپس لوٹا دے گا. اس سے بچیے, لعنتی, کافر, خبیث, اس باتوں سے بچیے. اور پھر کیا ہے ہمارے معاشرے, یہ چھوٹے چھوٹے بول جو بھائی اب آئے ہیں, میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ, یہودی بچے نے کہا, کوئی نیک عمل نہیں کیا, صرف لا الہ الا اللہ. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. وہ حدیث بطاقہ بھی سننے جو آئے ہیں. فرمایا وہ ٹکڑا گرے گا 99 دفتر گناہوں کے ہلکے ہوں گے, یہ ٹکڑا اس کو جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا. یہ اتنے خوبصورت بول, لیکن اگر یہی بول بدل جائیں اور کہا جائے لعنتی, کافر, اور پھر شکل کے تانے, کوئی یار ہے فلاں کام میں کر دے, شکل دیکھی ہو اپنی, شیشہ وے پہلے جا کے چل. یہ کفریہ بول ہے میرے بھائی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کفریہ بول ہے. ممبر رسول پہ شکل بنانے والا کون ہے؟ پھر بلند بولے کون؟ اللہ ہے. اب شکل اللہ نے بنائی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, قرآن کا اعلان فرمایا وہی ہے اللہ. یصورکم, جس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی, کیف یشاء, جس طرح اس نے چاہا, جس طرح اللہ کی مرضی. اس نے کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو تھوڑا بدصورت بنا دیا, کسی کی شکل گول بنا دی, کسی کی شکل لمبی بنا دی. اگر اب کوئی انسان کسی کو کہے اپنی شکل ویکھی پیڑی شکل والا, گویا کہ اس نے اس کو برا نہیں کہا بلکہ بنانے والے رب العالمین کو برا کہا ہے. نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. شکل کے تانے نہیں دے دے. آگے آئیے جسامت کے تانے, وہ موٹیا, وہ گٹھیا, وہ لمیا. اگر رسول اللہ نے فرمایا وہ اس کو برا سمجھتا ہے, اس سے وہ غصہ کرتا ہے, تو یہ بات بالکل نہ کہنا. یہ رسول اللہ کی حدیث. ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہم کیا چیز ہیں, سیدہ عائشہ کی طرف آئیے. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا, فرمایا 4 عورتوں کو اللہ نے دنیا کی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. کون؟ سیدہ خدیجہ. فرمایا آسیہ فرعون کی بیوی. تیسری فرمایا سیدہ عائشہ میری بیوی.
ام المؤمنین ابو بکر صدیق کی بیٹی. ایک حدیث میں ہے جس طرح کھانوں کے اوپر شوربے سرید والے کھانے کی فضیلت ہے، اس طرح جہان والی عورتوں پہ عائشہ کی فضیلت ہے. اتنی فضیلت والی عورت. اور میں پھر آپ کو ایک بات وہی کہتا ہوں جو 2-3 جمعات پہلے بھی کہی. جبریل آ کے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میں فرشتوں کا سردار جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو میرا سلام کہہ دیں. آسمان سے سلام آ رہا ہے. جس کی صورت اللہ رب العزت نے نبی پاک کو خواب کے اندر آپ کی شادی ہونے سے پہلے دکھائی اور کہا یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، وہ سیدہ عائشہ. سنیے اب تانے دینا قد کے، جسامت کے اور جناب شکل و صورت کے. صحیح البخاری کے اندر، ابو داود کے اندر حدیث ہے 4875 اور جامع الترمذی 6502 اس کا نمبر ہے. خود ہی کہتی ہیں نبی پاک کی عادت مبارک تھی، آپ قرعہ اندازی کرتے تھے. جب بھی کسی غزوے پہ کسی سفر پہ جانا تو آپ کی 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں. نبی پاک ان سے بچنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام نکل جاتا اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکل آیا. اب یہ یہودی کی بیٹی ہیں، خیبر کا یہودی اس کی بیٹی. نبی پاک کے حصے میں آئی، سے شادی کی آپ نے اور ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا آپ کی بیوی کا. آپ نے فرمایا عائشہ نام نکل آیا ہے صفیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اپنی سواری اپنا گھوڑا اس کو دے دے، وہ میرے ساتھ سفر پہ جانا چاہتی ہے. اب سوتن کہنے ہیں ایسی 2 بیویاں ہو تو ایک دوسرے سوتن یا کیا کہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت. سیدہ عائشہ ساری عورتوں کی جس پہ فضیلت ہے، جبریل آ کے سلام کہتا ہے، تھوڑی سی بھول ہوگی، کیا کہتے ہیں افسر یہودی دی تینوں نکے قد والی، چھوٹے قد والی. خود حدیث بیان کرتی ہے. میں نے کہا آپ کے لیے اتنا ہی کہی ہے تعنی قصیرتن، یعنی کہ اس کا قد چھوٹا قصیر ہے، چھوٹا قد ہے، تو میں انہوں اپنا گھوڑا دما، اپنی سواری دما. نبی پاک نے کیا فرمایا میرے بھائیو، غور کرنا، اسی بھی تانے دے دیا. فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته. فرمایا تو نے ایسا کلمہ ایسا بول کے عائشہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا اور اللہ کے رسول کو، اگر یہ تیرا جملہ چھوٹے قد والی یہ سمندر میں ڈالا جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم سارے سمندر کو کھارا اور کڑوا کرنے کے لیے یہ تیرا بول ہی کافی ہے. صرف یہ تیرا چھوٹا سا بول نہ تانے دو. فرمایا یہی بول جنت کے قریب کر دیتے ہیں، یہی بول جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کرتے ہیں. آخری بات ہمارے اندر یہ بھی پڑا ہے کہ کہا جاتا ہے جی وہ چپکارے جہنمیاں، میں نے خود سنا. پھر بات بات پہ تانے دینا، شیعہ نو کہہ سکنے ہیں جہنمی کافر، اور کہہ دیو قبروں پہ سجدے کرنے کہہ دیو. نبی پاک نے فرمایا کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، کلمہ گو مسلمان کو جہنمی نہیں کہنا، کافر نہیں کہنا. تم کون ہو جہنمی اور جنتی کہنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت، کان کھول کے میرے بھائیوں یہ روایت سنیے گا، ایک بول بندے کو جہنم میں لے گیا. مسلم کے اندر روایت. آپ نے فرمایا 2 مسلمان تھے اور بڑے ہی وہ قریبی دوست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے. آپ سے پہلے کی یہ بات ہے، نبی پاک کی بعثت سے پہلے. فرمایا انہوں نے نا، ایک جو شخص تھا اس کے اندر سے دوست، وہ بڑا ہی گناہگار تھا، گناہ کرتا تھا. دوسرا جو تھا وہ بڑا نیک متقی اور پرہیزگار تھا. فرمایا یہ اپنے دوست کو سمجھاتا تھا یار پیڑے بول نہ کہہ، تیری مہربانی اللہ رب العزت دے، گناہ نہ کر، تو میرا یار ہے پھر بھی گناہ کرنا ہے. فرمایا اس نے کہنا چلو اللہ جب مجھے ہدایت دے گا انشاءاللہ آ جائے گی. ایک دن ایسا ہوا، فرمایا یہ نیک دوست جو تھا نا، یہ بازار میں جا رہا تھا، اس نے اپنے گناہگار دوست کو دیکھا، وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھا. حدیث میں وہ گناہ نہیں آیا، بہت بڑا گناہ تھا. اس نے اسے دیکھ کے کہا، نیک نے جو بڑا عبادت گزار متقی تھا، نبی پاک نے فرمایا، اس نے اسے کہہ دیا اور جا جہنمیاں، تو تے جنت جا ہی نہیں سکتا، اتنا گندا گناہ کر رہے ہیں، تو ہے ہی جہنمی. صرف جہنمی فتویٰ لگایا. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے دونوں کو موت دی، سامنے کھڑا